فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ 1001 داستان علی کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ صفحہ نمبر ہے 212، ہیڈنگ ہے علی پرچم ہدایت ہے۔ مخدوج بن زبیر کہتے ہیں کہ جب آیت ان اصحاب الجنت هم الفائزون جناب رسول خدا پر نازل ہوئی تو ہم نے حضرت سے کہا یا رسول اللہ، اصحاب بہشت کون لوگ ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے اور میرے بعد علی کو اپنا سرپرست اور صاحب اختیار قرار دے۔ پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، حق یہ ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جس نے ان کے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی، اور جو کوئی میرے ساتھ جنگ کرے گا گویا اس نے خدا عز و جل کے غضب کو دعوت دی۔ آپ نے پھر مزید ارشاد فرمایا، اے علی، جس نے تیرے ساتھ جنگ کی گویا اس نے میرے ساتھ جنگ کی، جس نے تیرے ساتھ دوستی کی گویا اس نے میرے ساتھ دوستی کی۔ تو میرے اور میری امت کے درمیان پرچم ہدایت اور نشان رہبری ہے۔ ریفرنس ہے ینابیع المودہ، صفحہ نمبر 54۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی کی پیروی گویا خدا کی پیروی ہے۔ علقمہ اور اسود کہتے ہیں کہ ہم ابو ایوب انصاری کے گھر گئے، ان سے کہا کہ اے ابو ایوب، تجھے اللہ تعالیٰ نے محبت رسول کے صدقے میں برتری عطا فرمائی، اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ علی کی حمایت کے لیے کیسے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور اہل توحید اصحاب معاویہ جو بظاہر مسلمان تھے کے ساتھ جنگ کی۔ ابو ایوب کہنے لگے، خدا کی قسم ایک دن جناب رسول خدا اسی کمرے میں تشریف فرما تھے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کمرے میں صرف رسول خدا اور علی بن ابی طالب تشریف فرما تھے۔ علی حضور کے دائیں جانب اور میں حضرت کی بائیں جانب بیٹھا ہوا تھا، اور ہمارے علاوہ آن حضرت کا خادم انس بن مالک موجود تھا۔ ہمارے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ حضور نے فرمایا، عمار کے لیے دروازہ کھول دو، پاک و پاکیزہ شخص آیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، عمار اندر داخل ہوئے، سلام کیا۔ حضور نے اسے خوش آمدید کہا، پھر فرمایا، اے عمار، میری امت میں بہت جلد فتنہ کھڑا ہوگا، اس طرح کی تلواریں سوت لی جائیں گی، ان میں سے بعض ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے۔ جب تم ایسا دیکھو کہ یہ شخص جو میرے دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، آپ نے جناب امیر المومنین کی طرف اشارہ کیا، تمام دنیا کے لوگ ایک طرف چل رہے ہوں اور علی بن ابی طالب اکیلے دوسری راستے پر چل رہے ہوں، تو تم علی کے راستے پر چلنا، لوگوں کا راستہ چھوڑ دینا۔ اے عمار، علی تمہیں گمراہی اور پستی کی طرف نہیں لے جائے گا، اور تم لوگوں کو راہ ہدایت سے دور نہیں کرے گا۔ اے عمار، علی کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ اگلی ہیڈنگ علی شریفوں کے رہنما۔ حضرت انس پیغمبر اسلام سے روایت کرتے ہیں کہ جناب سرور کونین نے مجھ سے فرمایا کہ میرے لیے وضو کا پانی مہیا کرو۔ پھر آپ اٹھے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور مجھ سے فرمایا کہ جو اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا وہ مومنوں کا امیر اور سالار ہوگا، وہی مسلمانوں کا آقا اور شریفوں کا رہنما ہوگا، وہ تابندہ چہرے والا بہشتی ہوگا، پروردگار کے ہاں امن کے جھروکوں میں اس کا مقام ہوگا، اور وہ میرا خاتم اوصیاء ہوگا۔ انس کہتے ہیں کہ میں نے بارگاہ خدا میں دعا کی، خدایا وہ شخص انصار میں سے قرار دے۔ میں نے یہ دعا حضور سے بھی مخفی رکھی۔ اچانک علی داخل ہوئے۔ حضرت نے فرمایا، اے انس، کون شخص ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علی ہیں۔ حضرت پوری جلالت و شادمانی کے ساتھ اٹھے، علی کی گردن میں گرد بازو حمائل کر دیے، علی کی گردن کے گرد بازو حمائل کر دیے، اور آپ نے اپنا چہرہ علی کے ساتھ ایسا ملایا کہ حضور کا عرق مبارک علی کے چہرے سے مس ہو رہا تھا۔
علی نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ نے میرے ساتھ وہ پیار کیا جو کہ تاحال ایسا نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں ایسے رویہ رکھنے سے کون روک سکتا ہے؟ تم میرے قرضے چکانے والے ہو، میری آواز تمام عالمین تک پہنچانے والے ہو، اور جو اختلاف میرے بعد وجود میں آئیں گے ایسے مسائل میں حق کو آشکار کرنے والے ہو۔ ہیڈنگ علی اور تنہائی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے ساتھ راستے میں جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہم ایک باغ میں پہنچے۔ اچانک حضرت نے مجھے آغوش میں لے کر گریہ شروع کر دیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے گریے کا کیا سبب ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ گریہ اس جماعت کے لیے ہے جو اپنے سینوں میں تیرے لیے کینہ رکھتے ہیں اور تجھ پر ظاہر نہیں کرتے، مگر یہ کہ وہ میری رحلت کے بعد وہ بغض اور کینہ ظاہر کر دیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ حضرت نے فرمایا ہاں، اس وقت تمہارا دین صحیح و سالم ہوگا۔ ہیڈنگ علی مجھ سے ہے۔ امیر المومنین علی سے نقل کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کچھ لوگ جناب رسول خدا کے لیے کیلوں کا گچھا ہدیے کے طور پر لائے۔ حضرت اپنے ہاتھوں سے کیلے کے چھلکے اتارتے جاتے تھے اور میرے منہ میں ڈالتے جاتے تھے۔ کہنے والے نے کہا اے رسول خدا آپ علی کو چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں؟ ہیڈنگ وصی پیغمبر کون ہے؟ ام اسلم حضور کے زمانے میں ایک دانشمند مسلمان خاتون تھی۔ وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ وصی پیغمبر کون ہے، لہٰذا اس نے ارادہ کیا کہ وہ خود حضور سے اس بارے میں سوال کرے گی۔ چنانچہ وہ پیغمبر اسلام کے گھر کی طرف چلی۔ اس کو معلوم ہوا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں ہے۔ اس نے زوجہ رسول سے حضور کے بارے میں پوچھا کہ آپ کہاں ہیں؟ جواب ملا کہ وہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ ام اسلم نے جب حضور سے ملاقات کی تو عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں نے گزشتہ کتب میں بھی پڑھا ہے اور میں انبیاء کرام اور ان کے اوصیاء کے بارے میں بھی جانتی ہوں۔ حضرت موسیٰ کی زندگی میں ان کے وصی ہارون تھے، ان کی غیبت میں ان کے وصی حضرت یوشع تھے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانہ حیات میں کالب بن یوفنا ان کے وصی تھے اور ان کے وفات کے بعد شمون تھے۔ اب آپ فرمائیے کہ فمن وصی کا یا رسول اللہ آپ کا وصی کون ہے؟ سرکار دو جہان نے فرمایا اے ام اسلم میرا وصی میری زندگی میں اور میری رحلت کے بعد ایک ہی ہے۔ اسی وقت پیغمبر اسلام نے مٹھی بھر سنگریزے زمین سے اٹھائے، اپنے ہاتھوں سے ان کو ملایا یہاں تک کہ وہ بالکل آٹے کی طرح ہو گئے۔ اس کو آٹے کا خمیر کیا اور اپنی انگوٹھی سے اس پر مہر لگائی۔ ام اسلم اس کے بعد حضور کے گھر سے باہر آئی اور امیر المومنین علی بن ابی طالب کے حضور پہنچی۔ عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا آپ ہی وصی رسول ہیں؟ امام علی نے فرمایا ہاں اے ام اسلم پھر حضرت نے اپنے ہاتھوں میں کچھ سنگریزے اٹھائے، ان کو ملایا اور آٹے کی طرح بنا لیا، پھر اس کا خمیر بنایا، پھر اپنی انگوٹھی سے اس پر نقش ثبت کر دیا۔ ام اسلم اب امام حسن کے پاس گئی اور پوچھا کہ کیا آپ اپنے باپ کے وصی ہیں؟ امام حسن نے اس بات میں جواب دیا اور سنگریزوں کے بارے میں اپنے نانا جان اور بابا علی والا عمل دہرایا۔ پھر ام اسلم امام حسین کے پاس آئی اور کہا کہ کیا آپ اپنے بھائی کے وصی ہیں؟ امام حسین نے بھی ہاں میں جواب دیا، پھر اپنے نانا بابا اور بھائی والا عمل دہرایا۔ ام اسلم امام حسین کی شہادت کے بعد تک رہی تو پھر اس نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا آپ اپنے بابا کے وصی ہیں؟ امام سجاد نے فرمایا ہاں اے ام اسلم پھر وہی کیا جو ان کے اجداد، چچا اور باپ نے انجام دیا تھا۔ ہیڈنگ ہے عبادت ہو تو علی جیسی۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول مسجد میں حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اہل بدر اور بیعت رضوان کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی کہ ابو درداء نے کہا کہ اے لوگوں کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں آگاہ نہ کروں جس کا مال سب سے کم ہے، اس کا تقوی اور پرہیزگاری سب سے زیادہ ہے، عبادت اور ریاضت میں اس کی سعی سب سے زیادہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا ہاں بتائیں وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ علی بن ابی طالب ہیں۔ اس کے اظہار کرنے سے تمام حاضرین مجلس نے اس کی روگردانی کر لی۔ انصار میں سے ایک شخص نے ان سے کہا کہ اے ابو درداء تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ کسی کو اپنے موافق نہیں پاؤ گے۔ ابو درداء نے کہا کہ اے لوگوں میں نے جو کچھ بچشم خود دیکھا ہے اس کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ تم بھی کہو۔ میں نے ایک رات علی کو
شہیطات نجاح کے علاقے میں دیکھا کہ علی خاموشی سے کہ اجتماع سے اٹھ کر کھجور کے درختوں کے پیچھے چلے گئے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا گیا کہ اچانک وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں سمجھا شاید اپنے گھر چلے گئے ہیں۔ اچانک میرے کانوں میں غمناک سی آواز آئی۔ میں نے سنا کوئی بڑے دل گراز لہجے میں کہہ رہا تھا، الہی کم من موبقہ حملت عنی، اے میرے معبود، میں نے اتنے بڑے بڑے جرم کیے لیکن ان کے عوض تو نے مجھے نعمات سے نوازا۔ ریفرنس ہے دربار توحید میں عاجزی و انکساری کا انداز ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مترجم کی جانب سے کہ دربار توحید میں عاجزی و انکساری کا انداز ہے۔ اس غمگین اور دل سوز آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں اس آواز کے پیچھے چلا، دیکھا تو وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ میں نے خود کو ان سے پنہا کیے رکھا اور میں خاموشی سے دیکھتا رہا کہ آپ نے آدھی رات کے وقت چند رکعت نماز پڑھی، پھر درگاہ خداوندی میں گریہ ازاری کی اور دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ ابو درداء نے کہا، میں نے آج تک کسی بھی صحابی رسول کی ایسی حالت نہیں دیکھی۔ ہیڈنگ ہے علی اللہ کے حقیقی ولی ہیں۔ ایک روز یہودیوں کا ایک گروہ جو کہ نیا مسلمان ہوا تھا حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ ان میں عبداللہ بن سلام، اسد، ثعلبہ ابن یامین اور ابن سوریہ تھا۔ انہوں نے درگاہ رسول میں عرض کی، یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ بن عمران نے اپنا وصی یوشع بن نون کو قرار دیا تھا، آپ کے بعد آپ کا وصی کون ہوگا؟ ابھی آپ کا سوال ختم نہ ہوا تھا کہ یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی خدا، اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جناب رسول خدا نے یہودیوں سے فرمایا کہ اٹھیں، مسجد سے باہر چلیں۔ سب نے مسجد کے آگے ایک فقیر کو دیکھا جو کہ مسجد سے باہر نکل رہا تھا۔ جناب رسول خدا نے اس سے پوچھا کہ کسی نے کچھ دیا ہے؟ وہ فقیر کہنے لگا، ہاں، انہوں نے مجھے یہ انگوٹھی عطا کی ہے۔ حضور نے استفسار فرمایا کہ کس نے تمہیں انگوٹھی دی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ اس نے تمہیں کس حالت میں انگوٹھی دی ہے؟ اس نے کہا، حالت رکوع میں۔ پیغمبر اسلام نے بلند آواز سے تکبیر کہی، آپ کے ساتھ تمام اہل مسجد نے بھی تکبیر بلند کی۔ پھر حضرت نے فرمایا، یہ علی ابن ابی طالب ہے، میرے بعد تمہارا سرپرست ہے۔ اس وقت ان تازہ مسلمانوں کا گروہ کہنے لگا کہ ہم دین اسلام محمد کی پیغمبری اور علی ابن ابی طالب کی ولایت پر خوش و خرم اور راضی ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب سے روایت ہے کہ میں نے حالت رکوع میں 40 انگوٹھیاں صدقے میں دیں تاکہ جیسی آیت علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے میرے لیے بھی نازل ہو جائے، مگر میرے لیے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ ہیڈنگ علی امیر المومنین کے مشکل کشا۔ علی مومنین کے مشکل کشا۔ موسیٰ بن عمران کہتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اکرم کی زندگی میں علی کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا، میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے، اس کے گھر میں کھجور کے درخت ہیں، ہوا چلنے سے اس کے درخت سے کچھ کھجوریں میرے صحن میں آ کر گرتی ہیں، میرے بچے ان کھجوروں کو کھا لیتے ہیں۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں تمہارے اس عمل سے راضی نہیں ہوں، آپ میرے ساتھ اس کے گھر چلیں تاکہ اس کو راضی کریں۔ ہم سب امام علی کے ہمراہ اس کے گھر پہنچے۔ حضرت علی نے بڑے اصرار سے اس کو راضی کرنا چاہا مگر وہ راضی نہ ہوا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں جناب رسول خدا کی طرف سے تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ بہشت میں تجھے ایک باغ بخشا جائے گا، لیکن وہ صاحب خانہ اس پر راضی نہ ہوا۔ اتنے میں غروب آفتاب اور نماز مغربین کا وقت ہو گیا۔ امام نے اس سے فرمایا، کیا تو اپنے گھر کو میرے فلاں باغ کے عوض دے دے گا؟ اس شخص نے بے یقینی کے عالم میں کہا، اگر واقعی مجھے دے دو تو میں قبول کر لوں گا۔ امام نے حاضرین کو گواہ بنایا کہ اس شخص کے گھر کو فلاں باغ کے بدلے میں خرید لیا گیا ہے۔ پھر اس ضرورت مند نے کہا کہ گھر میں داخل ہو جاؤ اور ایک مالک کی حیثیت سے اسے اپنے تصرف میں لاؤ، خداوند تعالیٰ تمہیں برکت دے اور اس کی نعمات تم پر حلال ہیں۔ پھر سبھی نماز کے لیے چلے گئے۔ اگلی صبح حضور نے علی کی طرف رخ کر کے فرمایا، علی، تمہارے کل رات کے پسندیدہ عمل کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ۔
علی جان تمہیں بہشت پر یقین تھا اور آپ نے گھر اس شخص کو بخش دیا اور اپنا باغ بھی ہاتھ سے کھو دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے تمہارا شکریہ ادا کیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی خیر طلب۔ جناب فضہ حبشی کنیز تھی۔ بعض نے لکھا ہے کہ نجاشی بادشاہ نے یہ کنیز خود حضور کی خدمت اقدس میں ہدیتاً بھیجی تھی اور پھر حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بخش دی تھی۔ ایک دن حضرت علی نے نماز کے وقت فضہ کو آواز دی تاکہ وضو کرنے کے لیے پانی لائے۔ فضہ نے جواب نہ دیا۔ امام نے 2 مرتبہ انہیں آواز دی مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ علی پانی لینے کے لیے خود اٹھے۔ جب اپنے حجرے سے باہر نکلے تو ہاتف غیبی سے ندا آئی کہ علی پانی دائیں طرف ہے۔ علی نے پانی لے کر وضو کیا۔ اسی وقت رسول اعظم تشریف لے کر آئے جبکہ پانی کے قطرے علی کی ریش مبارک سے ٹپک رہے تھے۔ رسول خدا نے فرمایا، یا علی، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہاتف کون تھا اور یہ آواز کیسی تھی؟ علی نے عرض کی کہ خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، یہ میرا بھائی جبرائیل تھا جو کہہ رہا تھا کہ ذات الہی نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ فضہ پر غضبناک نہ ہو۔ اس کے پانی نہ لانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ قاعدہ زنانے میں ہے۔ اس وقت علی نے فضہ کے حق میں اس طرح دعائے خیر کی، اللہم بارک لنا فی فضنا، اے خدائے قدوس ہماری فضہ کو خیر و برکت عطا فرما۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی عاشق رسول۔ علی فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب صحابہ کرام حضور کو کفار کے نرغے میں تنہا چھوڑ کر دوڑ گئے تو میں سرور کائنات کی خاطر اس قدر پریشان ہوا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ جب کفار مشرکین حضور پرنور پر حملہ کر رہے تھے، میں ان پر کاری ضربیں لگا کر انہیں پیچھے کی طرف دھکیل رہا تھا کہ اتفاقاً ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چند لمحات گزرنے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ حضور کا حال احوال پوچھوں، مگر میرے ڈھونڈنے کے باوجود حضور مجھے نظر نہ آئے۔ مجھے سخت تشویش لاحق ہوئی۔ میں پریشان ہوا کہ پیغمبر خدا اس وقت آخرکار کہاں گئے۔ فرار کا تو گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، شہادت کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر آپ شہید ہو چکے ہوتے تو شہداء کے درمیان نظر آتے۔ صرف ایک ہی راستہ باقی رہ گیا تھا کہ شاید ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے اور ہمیں اس نعمت عظمیٰ سے محروم کر دیا گیا ہو۔ علی فرماتے ہیں، شدید پریشانی میں نے اپنی تلوار کا غلاف توڑ دیا اور خود سے کہا کہ پیغمبر کے وجود مقدس کے فقدان کی تلافی تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتی، البتہ اب مجھے یہ کرنا چاہیے کہ میں بھی لڑتے لڑتے مارا جاؤں۔ میں نے خود کو دشمن کے جم غفیر میں اتارا، ان کو تتر بتر کر دیا۔ دشمن کے فرار ہونے سے میرے سامنے کا احاطہ مجھے نظر آنے لگا۔ اچانک میری نظر پڑی کہ رسول خدا میدان جنگ میں بے ہوش پڑے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ اس دوران گھمسان کی جنگ میں دشمنوں کی فوج کے پاؤں تلے کچلے جاتے رہے۔ میں آپ کی طرف لپکا، آپ کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ انہوں نے ایک نظر مجھے دیکھ کر فرمایا، علی، لوگوں نے کیا کیا؟ میں نے کہا، انہوں نے دشمن کو پیٹھ دکھائی ہے، کافر ہو کر ہتھیار ڈال دیے ہیں اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی دوران فوج کا ایک گروہ جو اچانک رسول پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا ظاہر ہوا۔ حضور نے فرمایا، اے علی، ان کو مجھ سے دور بھگا دو۔ میں ان پر حملہ آور ہوا اور ان کی جمعیت کو پراگندہ کر دیا۔ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی سمت بھاگ گیا۔ حضور نے فرمایا، علی، کیا آپ آسمان پر رضوان کی آواز نہیں سن رہے جو آپ کی مدح و ستائش کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی تلوار علی کی تلوار جیسی نہیں ہے اور کوئی جواں مرد علی جیسا نہیں ہے۔ ہیڈنگ ہے ذوالفقار حیدری ایک معجزہ نبوی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دوران میری تلوار 2 ٹکڑے ہو گئی۔ میں میدان جنگ سے پلٹ کر حضور کے پاس آیا اور عرض کی، اے خدا کے فرستادہ رسول، انسان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنی تلوار سے جنگ کرے، لیکن میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ پیغمبر خدا نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ آپ کو کھجور کی ایک خشک شاخ پڑی ہوئی نظر آئی۔ آپ نے کھجور کی اس شاخ کو پکڑا اور اس کو ہلایا تو وہ اچانک ایک تلوار میں ڈھل گئی۔ پھر آپ نے وہ مجھے دی
وہی تلوار ہے جس نے ذوالفقار کا نام پایا۔ آج تک یہ تلوار جس پر بھی اٹھی ہے اس کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ ہیڈنگ: علی ہر کسی پر تلوار نہیں اٹھاتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں مجھے 16 گہرے زخم لگے۔ ان زخموں کی شدت سے 4 مرتبہ زمین پر گرا۔ ہر بار ایک خوبصورت شکل کا نوجوان جس کے خوبصورت گیسو اس کے شانوں پر پڑے ہوئے تھے اپنے معطر وجود کے ساتھ میرے سر پر آ کھڑا ہوا اور اپنے بازوؤں سے پکڑ کر مجھے زمین سے اٹھا دیتا اور کہتا کہ اٹھو، مشرکین اور دشمنوں پر حملہ آور ہو جاؤ، کیونکہ تم اطاعت خدا اور رسول پر ہو۔ میں نے رسول خدا کی خدمت میں پہنچ کر تمام ماجرا عرض کیا۔ حضرت فرمانے لگے، یا علی، تمہاری آنکھیں ہمیشہ روشن رہیں۔ وہ جبرائیل تھا۔ ایک انتہائی اہم نکتہ۔ علی فرماتے ہیں کہ میں جب بھی تلوار اٹھاتا تو پہلے سوچتا کہ یہ کہاں لگ رہی ہے۔ اس شخص کے ماضی اور مستقبل پر ایک طائرانہ نظر دوڑاتا ہوں، اور اگر امکان ہو کہ اس شخص سے کبھی ایک دن نیکی سرزد ہوگی تو میں اپنی تلوار روک لیتا ہوں اور اس کو قتل نہیں ہونے دیتا۔ ہیڈنگ ہے: جنگ خیبر کا بے مثل فاتح۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ جب خیبر کا ایک قلعہ فتح کرنا دشوار ہو گیا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالترتیب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ میں اس وقت درد چشم میں مبتلا تھا۔ حضور نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں پر لگایا اور میں صحتیاب ہو گیا۔ حضور نے میرے حق میں یوں دعا کی، پروردگار گرمی اور سردی کی سوزش اور سختی کو علی سے دور کر دے۔ آپ کی دعا سے میں موسموں کے اثرات سے محفوظ ہو گیا۔ میں نے پرچم اسلام کو ہاتھ میں تھاما اور یہودیوں کے قلعے پر یلغار کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست فاش دی اور ہمیں فتح و نصرت سے ہمکنار کیا۔ اس جنگ میں مجھے 25 زخم لگے۔ میں اسی عالم میں حضور کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ مجھے دیکھتے ہی حضور کی آنکھیں برسنے لگیں، پھر آپ نے اپنی آنسوؤں کو میرے زخموں پر مل دیا۔ اسی وقت مجھے جلن اور درد سے راحت محسوس ہوئی اور مجھے آرام آ گیا۔ ہیڈنگ ہے: علی نے مرہب کا غرور توڑا۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ مرہب نامی عرب کا دلاور شخص میدان جنگ میں میرے مقابلے میں آیا۔ وہ نعرہ لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرہب رکھا ہے۔ میں آزمودہ کار اور کہنہ مشق ہوں، میدان جنگ کے لیے تیار ہوں۔ کبھی میں نیزے سے جنگ کرتا ہوں، کبھی تلوار کے ساتھ۔ میں اس کے مقابل گیا۔ مرہب نے اپنی حفاظت کے نقطۂ نظر سے پتھر کے ٹکڑے تراش کر ان کو اپنے خود میں رکھا ہوا تھا، اور وہ اپنی ٹوپی کے طور پر اس سے استفادہ کرتا تھا، کیونکہ اس کا سر غیر معمولی طور پر بڑا تھا، اس لیے کوئی بھی خود پورا نہیں آتا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ایک ضرب لگائی اور اس کے بعد میری تلوار نے مرہب کو سر سے پاؤں تک چیر دیا۔ ہیڈنگ ہے: علی نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن جب سورج طلوع ہوا اور ہر طرف روشنی پھیل چکی تھی، لشکر اسلام اور افواج دشمن کے درمیان جنگ کا بازار گرم ہو چکا تھا۔ میں دشمن کے ایک سپاہی کے تعاقب میں مارکہ جنگ سے باہر آ گیا۔ میری نظر سعد بن خزیمہ پر پڑی جو کسی مشرک کے ساتھ مصروف جنگ تھا۔ وہ دونوں ریت کے ایک ٹیلے کی چوٹی پر لڑ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد دشمن نے سعد کو اپنی تلوار سے زخم لگایا، لہٰذا وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے لڑکھڑا کر زمین پر گر کر شہید ہو گئے۔ مشرق فاتح سر سے پاؤں تک لوہے کی پوشش میں تھا۔ جیسے ہی مجھے دیکھا گھوڑے سے نیچے اترا اور میرا نام لے کر پکارا، کہنے لگا، اے پسر ابو طالب، آؤ میدان میں دونوں لڑتے ہیں۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ میرا قد چونکہ اس کے قد سے چھوٹا تھا، وہ بلندی کی طرف کھڑا تھا۔ میں پیچھے سے آیا اور اس کے ساتھ برابری کر سکوں۔ اس نے میرے اس عمل سے سمجھا شاید میں خوفزدہ ہو رہا ہوں۔ کہنے لگا، اے ابو طالب کے بیٹے، کیا بھاگنے کا ارادہ ہے؟ علی فرماتے ہیں، میں نے اپنے قدم مضبوط کیے۔ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی۔ میں نے اپنی ڈھال سے اس کے وار کو روکا۔ اب میں نے اس کے کندھے پر وار کیا جو اتنا شدید تھا کہ وہ زخم اس کے لیے بڑا کاری ہوگا۔ پھر مجھے بجلی کی سی تیزی سے دوسرا وار آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے تیزی سے اپنے آپ کو نیچے کر لیا۔ پھر وہ تلوار نیچے آئی اور اس مشرک کے سر پر یوں لگی کہ اس کی کھوپڑی خود سمیت ہوا میں اڑ گئی۔
مارنے والے نے کہا اے مشرک میں ہوں فرزند عبد المطلب۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ مارنے والے میرے چچا حمزہ تھے اور مقتول طعیمہ بن عدی تھا۔ ریفرنس بحار الانوار جلد 9 صفحہ 338۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی اور سورہ بینہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم میری گود کا سہارا لے کر لیٹے ہوئے تھے، آپ کا دہن مبارک میرے کانوں کے قریب تھا۔ اچانک میں ان دونوں بیویوں کی طرف متوجہ ہوا جو حضور کی آہستہ گفتگو کو سننے کی کوشش میں تھیں۔ حضور کو انتہائی غصہ آیا، فرمایا پروردگار ان کی قوت سماعت واپس لے لے۔ پھر فرمایا علی آپ نے وہ آیت دیکھی ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ بہترین خلائق ہیں، سورہ بینہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ میں نے عرض کی خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے شیعہ اور تمہارے مددگار ہیں جن کے ساتھ حوض کوثر کے کنارے وعدہ دیدار ہے۔ قیامت کے روز تیرے ساتھ تیرے شیعوں کا نام لیا جائے گا، وہ سبھی تمتماتے ہوئے اور روشن چہروں کے ساتھ کہ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان چمک رہے ہوں گے، بہت خوش میرے پاس آئیں گے۔ ریفرنس اسرار آل محمد صفحہ 412۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی نے شیطان کو بھگایا۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد غسل کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے حضرت کا جسد اطہر چبوترے کے اوپر دیکھا تو کمرے کے کونے سے ایک آواز میرے کانوں میں آئی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اے علی محمد کو غسل مت دو، اس کے پاک و طاہر جسم کو غسل کی احتیاج نہیں۔ اس آواز سے میرے دل میں ایک گمان گزرا لیکن بہت جلد ختم ہو گیا اور میں اپنے حواس میں آ گیا۔ میں نے کہا وائے ہو تم پر، تم کون ہو؟ پیغمبر خدا نے ہمیں اپنے غسل کے لیے حکم فرمایا تھا اور تم اس کام سے منع کر رہے ہو۔ ایک دوسری آواز نسبتاً بلندتر میرے کانوں میں آئی۔ کسی نے کہا یا علی محمد کو غسل دو۔ وہ پہلی آواز شیطان کی تھی، وہ رسول کے ساتھ حسد کی بنا پر ایسے کہہ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا کہ رسالت مآب مطہر ہو کر اپنے پروردگار کے حضور آئیں۔ میں نے کہا اے صاحب صدا، تو نے مجھے اس بارے میں بتا تو دیا، خدا تجھے جزا دے، مگر تو کون ہے؟ اس نے کہا میں خضر نبی ہوں اور پیغمبر کے جنازے کی مشائیت کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے علی دو ستونوں سے محروم ہو گئے۔ جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے جناب رسول خدا کو وفات سے 3 دن پہلے علی کو کہتے ہوئے سنا۔ وہ فرما رہے تھے کہ اے 2 پھولوں کے باپ، تجھ پر سلام ہو، میں تمہیں دنیا میں تمہارے ان 2 پھولوں یعنی حسن اور حسین کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں۔ اے علی بہت جلد تمہاری پشت پناہی کرے گا۔ جب رسول کی وفات ہو چکی تو علی نے فرمایا حضرت میرے لیے ایک ستون تھا کہ رسول خدا نے اس کے بارے میں مجھے خبر دی تھی، اور جب سیدہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوگی تو علی نے فرمایا کہ میرا دوسرا ستون ہے جس کے بارے میں رسول نے مجھے قبل از وقت آگاہ کیا تھا۔ ہیڈنگ حضرت عقیل کے لیے حضور کی چاہت۔ ایک دن جناب امیر نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ عقیل کو بہت چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہاں بخدا میں اس سے 2 نسبتوں سے محبت کرتا ہوں، ایک تو اس کی اپنی اچھائی کی بنا پر اور دوسرے اس کے لیے چچا ابو طالب اس کو بہت چاہتے تھے، اور پھر اس لیے بھی کہ ان کا بیٹا مسلم بن عقیل آپ کے فرزند ارجمند حسین بن علی کی دوستی کی خاطر شہید ہوگا۔ مومنوں کی آنکھیں اس کے لیے اشکبار ہوں گی، مقرب فرشتے اس پر درود و سلام بھیجیں گے۔ اس کے بعد رسول خدا گریہ فرمانے لگے، یہاں تک کہ آنسو آپ کے سینہ مبارک پر موتیوں کی طرح گر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بخدا میں اپنے اللہ سے اس سلوک کی شکایت کروں گا جو میرے بعد میرے خاندان والوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ ہیڈنگ ہے علی کے مصائب کو رسول نے یاد کیا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روز میں فاطمہ اور حسن و حسین حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے ہماری طرف رخ انور کیا اور گریہ کرنے لگے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ گریہ کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت کو یاد کر کے گریہ کر رہا ہوں کہ جب آپ کی پیشانی مبارک پر ضرب لگائی جائے گی، اس ضرب پر جو فاطمہ کے منہ پر لگے گی اور اس کے لیے جو محسن کی ران پر لگے گا اور اس زہر کے لیے جو حسن کو پلایا جائے گا، قتل حسین کے لیے گریہ کرتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں اس پر تمام اہل بیت گریہ ازاری کرنے لگے۔
پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا مجھے صرف مصیبت کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ حضور نے فرمایا اے علی تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ تجھے صرف مومن دوست رکھے گا اور صرف منافق تجھ سے دشمنی کرے گا۔ علی کے ہمراہ فرشتگان الہی، یہ ہیڈنگ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول خدا کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دے رہا تھا۔ پہلے میں نے ان کی قمیض اتارنا چاہی لیکن جبرائیل مانع ہونے لگے، اے علی اپنے بھائی کے کپڑے نہ اتارو کیونکہ خدا نے اس کو برہنہ خلق نہیں کیا، میں تمہارے چچا زاد بھائی کے غسل میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے حضور کے غسل کا آغاز فضا میں عطر کا چھڑکاؤ کر کے کیا۔ اللہ کے مقرب فرشتے مجھے مسلسل خوشخبری دے رہے تھے اور غسل کے امور میں میری معاونت بھی فرما رہے تھے اور ہر لمحہ مجھ سے محو گفتگو بھی تھے۔ میرے ماں باپ حضور پر فدا ہوں۔ جب بھی میں حضور کا پیکر مطہر ادھر ادھر کرنا چاہتا خود بخود حرکت کرتا اور میری مرضی کے مطابق ہو جاتا۔ غسل کے اختتام تک یہی صورتحال رہی۔ ہیڈنگ فرشتے بھی علی کے مطیع ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کا وصیت نامہ پڑھا تو دیکھا کہ اس میں لکھا ہے کہ اے علی میرے غسل و کفن میں سوائے تیرے کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ میں نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا یہ کام میرے لیے تنہا سر انجام دینا ممکن ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ پروردگار کی جانب سے جبرائیل حکم لایا ہے۔ میں نے پوچھا کہ ضرورت کے وقت کسی سے مدد لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے کہا کہ یہ سنت الہی رہی ہے کہ پیغمبروں کو سوائے ان کے جانشینوں کے کسی دوسرے نے غسل نہیں دیا۔ اب بھی یہی سنت علی کے ہاتھوں انجام پانی چاہیے۔ پھر رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ میرے غسل کے لیے تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ نیک دوست اور پاک طینت بھائی تمہاری ہمراہی کریں گے۔ میں نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، اسماعیل اور وہ ملک ہے کہ جن کے ذمے آسمان دنیا تفویض کیے گئے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے دو ایک جیسے دن۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکا اور ان کو خانہ خدا اور مسجد الحرام کی زیارت سے منع کیا۔ اس پر ایک صلح نامہ لکھا گیا اور اس معاہدے کو میں نے خود تحریر کیا۔ اس معاہدے میں سہیل بن عامر قریش کا نمائندہ تھا۔ معاہدہ اس بات پر مبنی تھا کہ محمد فرستادہ خدا ہے۔ سہیل بن عامر کہنے لگا اگر ہمیں یقین ہوتا کہ محمد فرستادہ خدا ہے تو پھر ہمارا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہ تھا اور ہم ان کی اطاعت کرتے، بس آپ ایسا کریں کہ رسول اللہ کا نام مٹا دیں اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ میں نے سہیل سے کہا کہ خدا کی قسم محمد خدا کے بندے ہیں اور اسی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی جس طرح وہ چاہتا ہے آپ اسی طرح سے لکھ دیجئے، آپ کو بھی ایک دن ایسا ہی مرحلہ پیش آئے گا۔ بریکٹ میں جناب رسول خدا نے علی کا معاویہ کے ساتھ معاہدے کی طرف اشارہ کیا۔ علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے خدا کے بھیجے ہوئے رسول، میرے ہاتھوں میں اتنی قدرت نہیں کہ آپ کے نام مقدس کے ساتھ نقطۂ رسالت اور نبوت کو محو کر دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا ہاتھ اس پر رکھ دو، میں خود مٹائے دیتا ہوں۔ علی نے حضور کا ہاتھ لفظ رسول اللہ پر لکھ دیا تو حضور نے اس کو مٹا دیا۔ چند سالوں کے بعد تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا۔ ایک وہ دن آ گیا کہ علی اپنے اور امیر شام کی فوج کے درمیان قرارداد صلح کچھ اس طرح لکھ رہے تھے، اس بخشنے والے مہربان خدا کے نام، امیر المومنین علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان۔ عمرو عاص اور معاویہ مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اگر ہم آپ کو امیر المومنین سمجھتے تو آپ سے لڑائی نہ کرتے، آپ کا اور آپ کے باپ کا نام کافی ہے، لفظ امیر المومنین کو حذف کر دیں۔ اس دن میں حضور کے فرمودہ ارشاد میں کھو گیا اور ان کی گفتار کو میں نے حق پایا۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 230 مکمل ہو رہا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ہیڈنگ ہوگی علی کے شیعوں کی بخشش۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔